نظریاتی اختلافات کے باوجود پیپلز پارٹی کو جماعت اسلامی کو میئرشپ دے دینی چاہیے تھی۔ جماعت اسلامی کے 2 میئر رہے ہیں اور دونوں کا ٹریک ریکارڈ بہت اچھا رہا ہے کراچی کے حوالے سے۔ پیپلز پارٹی نے اپنے دور حکومت میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے ذریعے ایک سروے کروایا تھا، ڈی لیمیٹیشن کے حوالے سے کروایا تھا، کراچی کے حوالے سے کروایا تھا کہ کسی طریقے سے ڈسٹرکٹ بڑھا دیے جائیں، تحصیلیں بڑھا دی جائیں، ٹاؤن کمیٹیز بڑھا دی جائیں، اور جو نان رجسٹرڈ ووٹ ہے نان ایم کیو ایم ایتھنک گروپس کا، اس کو رجسٹر کر لیا جائے تاکہ ایم کیو ایم کی جو الیکٹورل اسٹرنتھ ہے، جو انتخابی طاقت ہے، اس پہ ضرب کاری ہو سکے۔ عبدالستار خان حاضر خدمت ہے۔ کراچی کے میئرشپ کی بات ہو رہی ہے۔ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف میں اتحاد ہو چکا ہوا ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی آمنے سامنے کھڑی ہیں، دونوں کے پاس اکثریت ہے، لیکن دونوں آپس میں ملیں گے تو میئرشپ کا بنے گا۔ جب اگر دونوں نہیں ملیں گے تو جماعت اسلامی کے پاس ایک ایج ہے، اس کو برتری حاصل ہے۔ اگر تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کر لیتی ہے تو پھر کراچی میں جماعت اسلامی کا میئر ہوگا۔ ویسے کراچی میں جماعت اسلامی کے 2 میئر رہے ہیں اب تک، ایک عبدالستار اغوانی اور ایک نعمت اللہ۔ دونوں کا ٹریک ریکارڈ بہت زبردست ہے، کراچی کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، کراچی کے حوالے سے، کراچی کے لوگوں کے حوالے سے۔ ویسے تو پیپلز پارٹی کو نظریاتی اختلافات ہونے کے باوجود جماعت اسلامی کو آفر کر دینی چاہیے تھی کہ جناب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا میئر ہو کراچی کا تو لے آئیں میئر۔ یہ اس طرح کے جس طرح کی اس وقت سیاست چل رہی ہے، کراچی کے میئر کے لیے چل رہی ہے، وہ خود کراچی کے لیے، خود سندھ کے لیے اور خود پیپلز پارٹی کے لیے مناسب نہیں رہے گی آنے والے وقتوں میں، کیونکہ جتنے بھی میئر گزرے ہیں کراچی کے، 1933-34 سے کراچی کے میئر گزرے ہیں، اور اب تک جتنے میئر گزرے ہیں اس میں جو 2 جماعت اسلامی کے میئر تھے، عبدالستار اغوانی اور نعمت اللہ، دونوں کا ٹریک ریکارڈ ٹھیک تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ عبدالستار اغوانی پاکستان کے نہیں تھے، وہ جلال آباد افغانستان سے ان کا تعلق تھا اور وہ تاجک ہیں۔ اور اسی طرح نعمت اللہ، ان کا تعلق بھی، ان کی پیدائش راجستھان اجمیر کی ہے، پاکستان بننے کے بعد یہ پاکستان آئے تھے۔ عبدالستار اغوانی کے حوالے سے یہ بات ہے کہ وہ پہلے کانگریس کے یوتھ ونگ کے صدر تھے، بعد میں مولانا مودودی کے اثر میں آ کے انہوں نے جماعت اسلامی جوائن کر لی تھی۔ اب یہاں پر دیکھنے والی بات ہے کہ نظریاتی اختلافات اپنی جگہ پر ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن سیاسی صورتحال میں سیاسی سوجھ بوجھ کیا کس کو کہتے ہیں؟ سیاسی سوجھ بوجھ اس کو کہتے ہیں کہ آپ مختلف نظریات کی حامل جماعتیں اگر اکثریتی ووٹ میں آ جائیں تو آپ نے ایک دوسرے کو سپیس دینی ہوتی ہے، اس کے لیے جگہ بنانی ہوتی ہے۔ سیاست نے سیاست کا خیال کرنا ہوتا ہے، سیاسی جماعتوں نے سیاسی جماعتوں کا خیال کرنا ہوتا ہے، سیاست دانوں نے سیاست دانوں کا خیال کرنا ہوتا ہے۔ سیاست اس کو کہتے ہیں، ایڈجسٹمنٹ اور ری ایڈجسٹمنٹ کا نام سیاست ہے، ہر درمی کا نام، ضد کا نام سیاست نہیں ہے۔ اگر پیپلز پارٹی تو کبھی ایم کیو ایم کے ساتھ نہیں بنی، جو سندھ میں 2 ہی جماعتیں رہی ہیں، ایک جماعت دیہی علاقوں سے اکثریت لیتی تھی اور ایک جماعت شہری علاقوں سے اکثریت لیتی تھی۔ دونوں کی آج تک اتحادی ضرور رہے ہیں، بے شمار مرتبہ اتحادی رہے ہیں، لیکن آپس میں بنی نہیں دونوں کی۔ ایک مرتبہ تو یہاں تک ہوا تھا 2012 میں، خفیہ ایجنسیوں کے ذریعے، انٹیلیجنس ایجنسیز کے ذریعے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، پیپلز پارٹی نے کراچی کا ایک پلان تیار کیا تھا جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں تھا، حالانکہ وہ ڈی لیمیٹیشن کے حوالے سے تھا، لیکن وہ کر کون رہا تھا؟ وہ ایکسرسائز کس نے کی تھی؟ وہ انٹیلیجنس ایجنسی نے کی تھی۔ وہ کسی انٹیلیجنس ایجنسی نے کی تھی جو کہ وفاقی حکومت، پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت کی نگرانی میں تھی۔ اس کے مطابق یہ تھا کہ ڈسٹرکٹس کی تعداد بڑھا دی جائے، کراچی کے تحصیل ٹاؤنز کی تعداد بڑھا کے 18 سے 26 کر دی جائے، اور اسی طرح سے قومی اسمبلی کے جو حلقے ہیں اور سندھ کے صوبائی اسمبلی کے جو حلقے ہیں ان کی تعداد بڑھا کے اور ان کی ترتیب ایسے کی جائے کہ نان ایم کیو ایم ایتھنک گروپ، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ایم کیو ایم کے مخالف سیاسی جماعتوں کو ووٹ دیتے ہیں، تو اس طرح سے ایڈجسٹمنٹ کر دی جائے کہ جس سے الیکٹورل اسٹرینتھ، جو انتخابی قوت ہے، طاقت ہے ایم کیو ایم کی، اس کو ڈیمیج کیا جا سکے۔ یہ پورا پلان کر لیا گیا تھا، پلان تیار بھی ہو گیا تھا۔ اس کی خبر نہ پیپلز پارٹی کے
لیڈروں کو تھی نہ ایم کیو ایم کے لیڈروں کو تھی، ماں سوائے ان کے جو ایکسرسائز کروا رہے تھے۔ اب یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی؟ آپ کو پتہ ہے کراچی میں، یہ تو اب کی بات ہے کہ کراچی کی ہوا بدل چکی ہے، جماعت اسلامی کو سیٹیں مل رہی ہیں، تحریک انصاف کو سیٹیں مل رہی ہیں، پیپلز پارٹی کو سیٹیں مل رہی ہیں۔ اب ایم کیو ایم کا اس طرح کا نہیں ہے وہاں پر جس طرح کا ایک زمانے میں رہا ہے، بہت عرصے تک رہا ہے۔ تو پیپلز پارٹی جو خود حکومت میں آنے سے پہلے 11 سال تک اپوزیشن میں رہی، بڑی مار کھائی پیپلز پارٹی، ضیاء الحق کے دور میں بڑی مار کھائی، ایسی مار آج تک کوئی بھی سیاسی جماعت نہیں کھا سکی جو 11 سال تک پیپلز پارٹی نے کھائی، 1977 سے لے کر 1988 تک 11 سال بعد جب بے نظیر بھٹو اس ملک کی وزیر اعظم بنی تھی، 11 سال بعد ان انتخابات میں جیت کر بنی تھی۔ تو پیپلز پارٹی کو جب سیاسی طور پہ اتنا وسیع تجربہ ہے، مار کھانے کا بھی تجربہ ہے، ظلم سہنے کا بھی تجربہ ہے، تو خود جب ان کی اپنی حکومت ہوتی ہے تو دوسری سیاسی جماعتوں کے حوالے سے وہ کیوں ایسا رویہ اختیار کرتی ہے کہ کسی طریقے سے ان کی الیکٹورل اسٹرینتھ اور انتخابی طاقت جو ہے اس پہ ضرب لگا سکے۔ بڑے آرام سے ہونا چاہیے تھا۔ ابھی عبدالستار افغانی، یہ پہلے بتایا کہ تاجک کے افغانستان کے جلال آباد کے تھے، پاکستان میں آئے، میئر بنے، 2 مرتبہ میئر بنے۔ کراچی میں صرف 2 ہی ایسے میئر ہیں جو 2 مرتبہ بنے، ان میں ایک عبدالستار افغانی تھے۔ اور عبدالستار افغانی نے ریونیو جنریشن، ریونیو کلیکشن میں کراچی میٹروپولیٹن میونسپلٹی کا دفاع کرتے ہوئے گرفتاری دی تھی، پکڑے گئے تھے، 57 کاؤنسلر بھی ساتھ تھے۔ اس کے بعد نعمت اللہ کا کیا تھا کہ نعمت اللہ نے جو کراچی کی ہسٹری کا جو پہلا الیکٹڈ میئر تھا، جمشید مہتا، جو ایک پارسی تھا، اس کے اسٹینوگرافر رہے تھے۔ اور جمشید مہتا کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنے وقت میں 1933-34 میں 1,35,000 ایک سکول کے لیے دیا تھا، جو اس وقت بندر روڈ تھا، جو آج کل ایم اے جناح روڈ ہے۔ ایک سکول کی تعمیر کے لیے 1,35,000 جمشید نے دیا تھا۔ اور جمشید مہتا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہی از دی آتھر آف دی ماڈرن کراچی۔ تو جب دونوں کے پاس اس طرح کا ایک تجربہ ہے، جب دونوں کے پاس رہا ہے، جماعت اسلامی کے کریڈٹ میں یہ بات جاتی ہے کہ ان کے میئر کا ٹریک ریکارڈ ٹھیک رہا ہے۔ اگر پیپلز پارٹی اپنا میئر لے کے آتی ہے تو پیپلز پارٹی تو ایڈمنسٹریٹر کے سر پہ چلتی رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ چیف منسٹرشپ پیپلز پارٹی کے پاس ہے، اکثریت پیپلز پارٹی کے پاس ہے، سندھ اسمبلی پیپلز پارٹی کے پاس ہے، وزیر ان کے ہیں، کیبنٹ ان کی ہے، چیف منسٹر ان کا ہے، سب کچھ ان کا ہے۔ ایک کراچی ہے، تو کراچی جس کا ہے اس کے انتظامی امور اور ریونیو کے حوالے سے جو اختیارات ہوتے ہیں کراچی کے میئر کو ملنے چاہیے، وہ دے دینے چاہیے۔ آپ کوئی ڈکٹیٹر تو ہو نہیں، آپ کوئی ملٹری گورنمنٹ تو ہو نہیں کہ آپ اس طرح کیا کام کریں کہ بھی آپ کسی بھی اگر دوسری سیاسی جماعت کا کوئی آ گیا ہے اور وہ میئر لگ رہا ہے تو پھر آپ اختیارات کی تقسیم کہ جس پہ ایم کیو ایم کی اور پیپلز پارٹی کے لیے بنتی نہیں تھی آپس میں۔ معاملہ وہی آیا تھا کہ جو اختیارات چاہیے ہوتے تھے وہ کیونکہ ایم کیو ایم کا میئر ہوتا تھا، ایم کیو ایم کی اکثریت ہوتی تھی کراچی شہر میں، تو لوکل باڈیز کے حوالے سے تو ایم کیو ایم کو ایج تھا، باقی دوسرے حوالے سے دیہی علاقوں کے حوالے سے پیپل پارٹی کو ایج حاصل ہے۔ تو پیپل پارٹی کو چاہیے تھا کہ ایک بڑے بھائی کی طرح، جیسے ہم اس خطے میں نہیں کہتے کہ ہندوستان ایک بڑا بھائی ہے، اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، تو اسی حوالے سے سندھ میں پیپلز پارٹی سیاسی جماعتوں میں بڑی ہے اور بڑے بھائی کا کردار ادا کرنا چاہیے اسے، کہ دے دے جماعت اسلامی کو۔ ضرور وہ کھلواڑ پیدا کرنا جس میں آپ چاہ رہے ہیں کہ جی ایم کیو ایم کا ہم بندہ لیں گے، ایم کیو ایم کے بندوں کے ساتھ ہم مل کے ایم کیو ایم کا بندہ میئر ہوگا اور ایم کیو ایم کا بندہ ڈپٹی میئر ہوگا یا پیپل پارٹی کا ڈپٹی میئر ہوگا۔ جب ایم کیو ایم کی اکثریت ہوتی تھی اس وقت پیپلز پارٹی کا رویہ کیا تھا؟ آج ایم کیو ایم کی اکثریت نہیں ہے اور آج ایم کیو ایم کی ضرورت ہے پیپلز پارٹی کو کراچی کے میئر شپ حاصل کرنے کے لیے بڑی ضرورت ہے۔ لیکن نمبر جہاں پر آتے ہیں نا، گنتی، نمبرز گیم میں پیپلز پارٹی اب بھی پیچھے ہے۔ نمبرز گیم میں جماعت اسلامی کو ایج حاصل ہے، تو بننے دیں جماعت اسلامی کا، اگر امیر بنتا میئر بنتا ہے تو بننے دیں آپ، ضرور اس طرح کی کوئی رکاوٹ ڈالنی۔ یہ ہوتا ہے کہ سیاسی طور پہ آپ اپنا کردار بناتے ہیں،
ثابت کرتے ہیں مختلف حوالوں سے. یہ نہیں ہوتا کہ جبر والی سیاست یا وہ سیاست کے جب اقتدار میں ہوں، اقتدار کو آپ خاص حوالے سے استعمال کریں تو پھر الیکٹڈ سیاسی جماعتوں میں، الیکٹڈ سیاستدانوں میں اور ملٹری ڈکٹیٹر میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ انٹرسٹ ہوں گے لیکن وہ ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہونے چاہیے. انٹرسٹ ضرور ہونے چاہیے، ہر سیاسی جماعت کے، ہر سیاستدان کے انٹرسٹ ضرور ہوتے ہیں، لیکن ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ ویسٹڈ انٹرسٹ کی زد میں آ کے سیاست پھر رولتی ہے، سیاستدان خود بھی رولتا ہے، سیاسی جماعتیں خود بھی رول جاتی ہیں. اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.